آپ اخبار اس لیے پڑھتے ہو، خبریں ملیں گی تاکہ آپ فیوچر کے حساب سے اپنی لائف کو ایڈجسٹ کرو، آپ کی کرنا کل کیا کرنا ہے. جو آدمی خبریں نہیں پتا ہوتا وہ پاگل ہوتا ہے، یعنی اس کو عجیب عجیب باتیں پھینک رہا ہوتا ہے. تھوڑا سا نیوز کی جن لوگوں کو اطلاع ملتی رہتی ہے تو وہ تھوڑا سا لوگوں کو گائیڈ کرنے میں مدد ملتی ہیں یہ چیزیں. اب محترم آپ اخبار پڑھ کے آپ کو ملے گا کیا؟ اب یہ ٹائم ویسٹنگ ہی ہے. اب آپ دیکھو کہ اس ٹائم ویسٹنگ کو موٹیویشن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنا دماغ ہٹانے کے لیے کیا کر رہا ہوں تاکہ مرنا تو ہے، تو یہاں تک بھی ٹھیک ہے، لیکن میں اپنا ٹائم مفید کام میں لگا رہا ہوں. بھائی مفید کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے نالج برائے نالج، یہ کوئی کام کی چیز نہیں ہے. حدیث میں کیا آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ پہنچائے. خام خواہ کی نالج جس کا پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ آپ کے لیے سوائے آپ کو درد سر بننے کے اور آپ کو سیدھے راستے سے ہٹانے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوگا اس کا. جیسے فضول باتیں کرنے سے انسان کا دل خراب ہوتا ہے، خوب سمجھ لیں فضول معلومات سے بھی انسان کا دل خراب ہوتا ہے. ہر فضول کام سے انسان کی روحانی طاقت کم ہوتی ہے. ہمارے حضرت ایک مثال دیتے تھے کہ ایک پیاز بیچنے والا سارا دن بولتا رہتا ہے پیاز اتنے روپے کلو، پیاز اتنے روپے، اتنا بولتا ہے نا، فرمایا اس کی روحانی قوت کم نہیں ہوگی کیونکہ وہ ضرورت کے لیے بول رہا ہے. اور ایک آدمی ویسے ہی بیٹھے بیٹھے بول رہے نا پیاز اتنے روپے لو، پیاز اتنے روپے لو، 10 دفعہ بھی یہ جملہ بولے گا، اس کی روحانی جو کیفیت ہے وہ خراب ہو جائے گی، اس کی عبادت میں لذت خراب، اس کا دل اجڑنا شروع ہو جائے گا. یہ بہت اہم مثال ہے. جب بھی آپ کوئی لا یعنی کام کرتے ہیں خوب سمجھ لیں، لا یعنی کسے کہتے ہیں؟ وہ کام جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ اور نہ آخرت میں، جس کی کوئی ریزن ہی نہیں ہو. لوگ آپ سے پوچھ رہے کیوں کر رہے ہو، آپ کہہ رہے ویسے ہی. جب بھی کوئی ایسی بات کریں گے، ایسا کام کریں گے، ایسی چیزیں سوچیں گے، ایسی چیزیں سیکھنے کی کوشش کریں گے جو لا یعنی ہیں، اس سے آپ کی روحانی کیفیت ختم، نمازوں میں لذت ختم، تلاوت میں لذت ختم، ذکر کی لذت ختم، اور آپ کی طبیعت گناہوں کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے گی. گناہوں کی طرف طبیعت مائل ہونا شروع ہو جائے گی. تجربہ کر کے دیکھ لیں، کبھی نماز میں دل لگ رہا ہو، ذکر میں دل لگ رہا ہو، کاموں میں دل لگ رہا ہو، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے فضول کام شروع کر دیں، آپ جس کا کوئی نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت. آپ دیکھیں آپ کا دل، آپ کے دل میں نا ایک خوشی کم ہونا شروع ہو جائے گی، دل کا سکون برباد ہونا شروع ہو جائے گا آپ کا. تبھی تو قرآن کہتا ہے کہ ایمان والے والذین هم عن اللغو معرضون، ایمان والے لغویات سے اعراض کرتے ہیں، فضول کاموں میں نہیں پڑتے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد، ان کا فتویٰ نظر سے گزرا، کسی نے ایک فضول سے سوال پوچھا، ان کو جواب آتا بھی تھا، انہوں نے جواب نہیں لکھا. انہوں نے کہا اس کے سے یہ پوچھ کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنا بھی ٹائم بچاؤ بھائی، ہمارا بھی ٹائم بچاؤ، فضول باتیں کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو خیر میں جلدی سے اپنی بات کی طرف آتا ہوں. نبی قرآن کیا اجر کیا بیان کرتا ہے؟ اس دنیا کو قرآن لفٹ نہیں کراتا. قرآن کہتا ہے دیکھو اگر اس دنیا میں اجر ملنا ہوتا تو دنیا میں سب سے بڑی نیکی اللہ کے لیے جان دینا ہے. سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ اللہ کے لیے جان دینا. اس کو تو اجر مل ہی نہیں سکتا دنیا میں، کیونکہ اس نے جان دے دی تو رزلٹ کم نکلے. اب جیسے یہ پولیس والا جس نے ڈاکو پہ فائر کیے، ڈاکو نے اس پہ فائر کیے، اگر یہ شہید ہو جاتا، اس کو آپ 50,000 کیا 50 کروڑ بھی دے دیتے، اس کے کسی کام کے نہیں. حالانکہ قربانی اس کی زیادہ، جان پہ کھیل گیا ہی، یعنی اس نے تو جان ملک کے لیے، پبلک کے لیے، قوم کے لیے اس نے جان قربان کر دی. اب آپ مجھے بتاؤ، کسی انگریز سے پوچھو، کسی لبرل آدمی سے پوچھو کہ یار یہ دنیا میں کتنی دھاندلی ہو رہی ہے بھائی، کہ جو آدمی زخمی ہوتا ہے، جو فوجی زخمی ہوتا ہے، جو پولیس والا زخمی ہوتا ہے، اسے تو آپ پیسے دے رہے ہو، اور جس نے جان ہی قربان کر دی اسے کوئی معاوضہ نہیں ہے. یہ دھاندلی ہے یا نہیں ہے؟ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اس سے پتہ چلتا ہے دنیا میں انصاف نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے. امریکن فوجی جو افغانستان آتے تھے نا، جو زخمی ہو جاتا تھا واپس جاتے تھے، کہتے ہیں بڑا پروٹوکول، امریکن آرمی ہے بھائی، وہ بڑا الاؤنس ملتا ہے وہاں پہ، بھائی یہ سن آف نیشن ہے، ایسے ایسے القابات.
لیکن جو مر گئے انہیں کیا بڑے خوبصورت تابوت میں، ہر ملک میں ایسا ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، تابوت میں سلوٹ اور قبر میں توپوں کی سلامی. مردہ کہتا ہے بھائی میری صحت پہ ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. جس نے بڑی قربانی دی اسے کچھ بھی نہیں مل رہا، جس نے چھوٹی قربانی دی اسے پیسے مل رہے ہیں. بڑی قربانی تو ملک کے لیے جان دے دینا ہے. جو شہید ہوتا ہے اس نے تو سب کچھ قربان کر دیا، اس سے بڑی قربانی کوئی ہو نہیں سکتی. تو اسی وجہ سے اللہ نے اس دنیا میں بدلے کا سسٹم رکھا ہی نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں تم جس کے لیے قربانی دو گے وہ اپنی طرف سے تمہیں 50,000 دے دے، لاکھ دے دے، 3 لاکھ دے دے، تمہارا ہیڈک اور اس کا ہیڈک. جو میرے لیے قربانی دے گا نا، اب یہ پولیس والے نے اگر اللہ کی رضا کے لیے اس ڈاکو کو مارا، قوم کی خدمت بھی اللہ کی رضا ہی ہے، دنیاوی مفاد پیش نظر نہیں تھا. کس کو خوش کرنا تھا؟ اللہ کو. کہ اللہ دنیا سے اللہ کو ڈاکو کا مرنا بہت پسند ہے، یہ پہلے سمجھیں. کیونکہ کچھ صوفی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کہاں چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق مرے، اللہ تو غفور الرحیم ہے اور ہمارے نبی تو رحمت للعالم. بعض لوگ نا یہ بھی ہیں کہ اللہ تو چاہتا ہے اس کو، ایکچولی اس کو سمجھاؤ، ڈاکو کو کیا کرو، اس کو سمجھاؤ. ایسے میرے پاس بھی عجیب عجیب قسم کی چیزیں آتی رہتی ہیں. ایک پولیس والے نیو کراچی میں ڈاکو کو مارا تو وہاں کچھ لوگ آئے کہ دیکھیں یہ کتنا غلط ہوا ہے نا، پہلے پبلک نے کوٹا پھر پولیس نے مارا، یہ بہت، یہ آخر وہ بھی مجبور ہوگا نا. تو میں نے کہا جن کو مار رہا ہے وہ تو مجبور نہیں ہے، وہ تو ان کا تو کوئی خون، اگر پیٹرول مہنگا ہوا ہے صرف ڈاکو کے لیے تھوڑی مہنگا ہوا ہے. کیا خیال ہے؟ لوگ کہتے ہیں مہنگائی بڑھ گئی ہے تو اب لوگ کیا کریں، چینا جھپٹی ہی کریں گے. تو بھائی مہنگائی تمہارے لیے بڑی ہے تو اس کے لیے بھی تو بڑی ہے جس کے تم پیسے چھین رہے ہو. وہ اس مہنگائی میں کہاں سے اپنے بچوں کو کھلائے گا؟ یہ بہت جملہ سننے کو ملتا ہے، مجھے بڑا غصہ آتا ہے اس جملے پر. آج بھی کوئی کہہ رہا تھا کہ اتنی مہنگائی یقیناً بڑھ گئی ہے، اس میں تو دو رائے نہیں ہے، اس پہ تو گانے آ گئے ہیں مہنگائی پہ. تو جانے کہاں گئے وہ دن اس طرح کے نا گانے آ رہے ہیں، میمز بنا بنا کے نا وہ گانے لوگ چلا رہے ہیں کہ جب پیٹرول اتنا ہوا کرتا تھا اور ہم رو رہے تھے اس کو، اب کتنا ہو گیا، ڈبل ہو گیا. تو اس پہ تو میمز آ رہی ہیں. آج ہی کسی نے کوئی گانا بھیجا، میں نے پھر شیئر کیا نا لوگوں کو. گانا سننا تو جائز نہیں لیکن وہ ٹکڑا لگایا ہوا تھا میمز کے لیے. تو مہنگائی یقیناً بڑھ گئی ہے، غریب بہت پریشان ہو گیا ہے، لیکن کمبخت تو جس کو لوٹ رہا ہے وہ بھی تو اسی مہنگائی کا ڈسا ہوا ہے. جائز کہاں سے ہو گیا آپ کے لیے اس میں چوری کرنا اور لوٹ مار؟ یہ بالکل ایسے جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ اتنی مہنگائی میں لوگ بیوی کو کیسے پالیں گے. تو میں کہتا ہوں اگر نہیں کرو گے تو اس کا باپ کیسے اپنی بیٹی کو پالے گا اتنی مہنگائی میں؟ تو باپ کے لیے رشتہ تلاش کرنا مشکل. وہ باپ 6 بیٹیوں کو مہنگائی میں پال رہا ہے اور آپ ایک جوان جس کی کمانے کی عمر ہے اس کو آپ بیوی کو نہیں پالنے دے رہے اس مہنگائی میں، نکاح سے روک رہے ہو. تو الٹی کہانی ہے بالکل. کھوپڑی استعمال ہی نہیں کرتے تبصرہ کرنے سے پہلے. ہر آدمی پھینک رہا ہے بس بیٹھے بیٹھے نا، اور سامنے والا بیٹھ کے کیا کر رہا ہے؟ لپیٹ رہا ہے وہ لپیٹ رہا ہے بیٹھ کے. تو ڈاکو، اگر ایک صاحب نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ یار مفتی صاحب ہم اگر دکان میں جھوٹ نہیں بولتے، 2 نمبری نہیں کرتے، پبلک تو پھر مال خریدتی نہیں ہم سے، کچھ تو گنجائش ہو. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ جھوٹ بولیں، لیکن پھر آپ جس دکان سے پینٹ خریدنے جائیں گے نا اس کو بھی میں یہ بولوں گا اس کو ٹوپی کرا دے، کیونکہ آج کل سچ بول کے مال بکتا نہیں. میں نے کہا پھر جب آپ برگر کھانے جاؤ گے نا، اگر انڈے والا کھاؤ گے تو کچھوے کا انڈا بھی ہو سکتا ہے اس میں اور مرغی کا بھی ہو سکتا ہے، پتہ نہیں چلتا. سنا ہے، میں نے کھایا نہیں کبھی الحمدللہ. پکنے کے بعد کیا پتہ چلے گا. تو اگر کوئی کہے تو وہ کہے گا مہنگائی میں. پھر لاہور میں جو گدے کھلائے گئے ہیں وہ بھی مہنگائی کی وجہ سے ہی تو کھلائے گئے ہیں. انہوں نے کہا یار عام گوشت ہمیں پڑتا ہی نہیں ہے، ہم اگر بکرا کاٹیں اور گائے کاٹیں، وہ نہاری بنائیں، وہ ہمیں ایکسپینسو ہے وہ بہت زیادہ. تو ہم نے گدے ودے کا سیٹ اپ کر کے دیکھا، وہ ہمیں کیا کر رہا ہے، مہنگائی کے دور میں سستا پڑ رہا ہے. تو اگر جھوٹ بولنا میرے بھائی 2 نمبری جائز ہے، اور آپ شیطان آپ کو یہ کہہ کے پٹیاں پڑھا دیتا ہے کہ یار میں کیسے گزارا کروں، میں کیسے، وہ کپڑے کا بزنس تھا ان کا، تو چائنا کا مال کو جاپان کا کہہ کے بیچ رہے تھے، جاپان والا پتہ نہیں ہر جو دیکھتے ہیں نا کہ اس کے والے پہ کون سی ٹوپی اس پہ آئے گی. آج کل تو دکاندار ہے نا وہ سر کا سائز دیکھ کے ٹوپی دیکھتا ہے کہ یار یہ اتنا بڑا سر ہے، اس پہ تھوڑی بڑی والی ٹوپی آئے گی، یہ چھوٹا سائز، اس پہ چھوٹی سی ٹوپی بھی آ جائے گی. تو اس کے حساب سے ٹوپیاں لے کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو کیا پٹیاں پڑھانی ہے. مجھے جب کسی نے پٹی پڑھانی ہوتی پتہ کیسے پڑھاتے ہیں؟ الحمدللہ زیادہ تر لوگ نہیں پڑھاتے پٹیاں.
لیکن جب مجھے ٹوپی کرانی ہوتی پتہ ہے، ارے مفتی صاحب، دکاندار ایسے کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ تو فری میں مجھے 2 دے دے گا. بعض دفعہ ایسے ہوا ہے، اکثر لوگ ہمارے ملک میں بھی ایسے الحمدللہ نہیں ہے، کیونکہ ایسا نہ ہو جن نے مجھے چیزیں بیچی ہیں وہ کہیں گے یار ہمارے راز فاش کر رہے ہو. ہوتا ہی ہے، 2-3 دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے. ارے مفتی صاحب آپ، ارے ہماری قسمت، آپ ہماری شاپ پہ آئے. اس کے بعد طبیعت سے چونا لگایا انہوں نے. حقیقت بتا رہا ہوں، مفتی صاحب اس چکر میں یار اتنے خوشی سے یہ آدمی مل رہا ہے، میرے لیے تو یہ تو فری میں دے گا. دو آپ کے لیے یہ اتنے کی ہے. ہم آنکھ بند کر کے لے لیتے ہیں یار، اتنی عقیدت میں آنکھ بند کر کے لے لی، بعد میں پہ پتہ چلتا ہے کہ. تو ہر آدمی کے لیے ٹوپی جو رکھی ہوئی ہوتی ہے دکاندار نے، وہ اس کے سر کے حساب سے رکھی. مفتی صاحب کو کون سی ٹوپی؟ مفتی صاحب کو یہ والی. ارے مفتی صاحب، یہیں سے ٹوپی شروع. مفتی صاحب بھی متاثر، یار ماشاءاللہ اتنا نیک آدمی. تو لیکن زیادہ تر الحمدللہ اچھے ہی ہوتے ہیں بھائی. ابھی ہمارے ملک میں اتنی کم از کم ہے کہ علماء کو ٹوپیاں کرانے کا تھوڑا سا غیرت آ جاتی ہے کہ یار اتنا نہیں کرو، ان کے بیان سنتے ہیں تھوڑا سا خیال کر. لیکن دھوکے ہمارے ساتھ بھی ہوئے ہیں. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. دنیا میں آپ کسی کو اس کے عمل کا پورا اجر نہیں دے سکتے، اللہ بھی نہیں دیتا دنیا میں، کیونکہ اللہ نے اس دنیا کو دار الفنا بنایا ہے، ختم ہونے والی ہے. اللہ کہتے ہیں ختم ہونے والی ہے تو کیوں مانگ رہے ہو یہاں پہ اجر بھائی. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. قرآن کیسا اصل گھر کون سا ہے؟ آخرت. ہمارا مسئلہ یہ ہے ہمارے ساتھ کہ ہم اس آخرت کو ہدف بنانے کے لیے ایگری نہیں ہو رہے ہیں. اور پتہ کیوں نہیں ہو رہے؟ ہم کہتے ہیں اس سے ہماری دنیا کا سکون خراب ہو جائے گا، جبکہ اللہ کہتے ہیں آخرت کو اصل بنا لو، سکون خراب نہیں ہوگا، اور سکون کی زندگی ہو جائے گی، اور زیادہ مزے کی زندگی ہوگی. لیکن چونکہ وہ دیکھنے میں نہیں لگ رہی نا، نظر نہیں آ رہی نا یار، کیسے میں آخرت کو جب ہدف بناؤں گا تو جب میرا ویژن دنیا ہے ہی نہیں تو مجھے دیکھو، جس آدمی کا ویژن صحت ہی نہ ہو اس کو صحت مل سکتی ہے، جس آدمی کا ویژن پیسہ ہی نہ ہو اس کو پیسہ مل سکتا ہے، جس آدمی کا ہدف بزنس ہی نہیں ہے وہ بزنس کر سکتا ہے. تو یہی چیز ہم سوچتے ہیں، جب ہمارا ہدف دنیا ہی نہیں ہے تو دنیا نہیں ملے گی، جب دنیا نہیں ملے گی تو سکون کہاں سے آ گیا. یہ بہت بڑا ٹیکنیکل فالٹ ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اس اعتراض کو. ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یار میں اگر آخرت کو اصل بنا لوں کہ میں نے دنیا گزارنی ہے کس کو سامنے رکھ کر؟ آخرت کو. مجھے اجر چاہیے کہاں؟ آخرت میں. تو جس چیز کو میں دنیا کو ہدف ہی نہیں بنا رہا وہ مجھے ملے گی نہیں. جب وہ مجھے ملے گی نہیں تو سکون کہاں سے ملے گا؟ کیونکہ بے سکونی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپ کی چاہت پوری نہ ہو، اور چاہت پوری ہوتی ہے دنیا ملنے سے، پیسہ ملنے سے. بھائی آپ کا دل چاہ رہا ہے نہاری کھانے کا، جیب میں ہاتھ ڈالو گے، پیسے ہیں تو کھاؤ گے، پیسے نہیں ہے تو اپنی مرضی کی چیز کھا لو گے. کیا خیال ہے بھائی جان؟ آپ کا میرا بیان سن کے دل کر رہا ہے 4 شادیوں کا، جوش میں گئے 4 شادیاں کروں گا. لڑکی والوں کے پاس گئے، میرے پورے سارے کتابیں پڑھا دی، پورے بیانات سنا دیے. وہ متاثر ہوں گے، وہ بولیں گے چل رہا ہے بھائی، وہ بولیں گے، وہ آپ سے پوچھیں گے کرتے کیا ہو نا؟ آپ جیب میں ہاتھ ڈالو گے، دونوں جیبیں کیا ہیں؟ خالی. تو انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یار یہ قرآن بھی کہتا ہے، پہلی بات تو قرآن کہتا ہے سکون دوں گا میں. کیسے؟ قرآن نے کیا کہا کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. جو میری یاد سے اعراض کرے گا، جو میرے احکامات کو فالو نہیں کرے گا، جو آخرت کو ہدف نہیں بنائے گا، اس کی زندگی کو کیا کر دوں گا؟ تنگ. اور جو میرے احکام کو فالو کرے گا، آخرت کو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا. تو اسے بہت پاکیزہ زندگی دوں گا، صاف ستھری زندگی دوں گا.